الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما. جملہ فعلیہ کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. آج سے پچھلی دفعہ جو پڑھا تھا ہم نے 3 ماضی کے جو صیغے تھے ان کو کور کیا تھا. آج انشاءاللہ آگے بھی کریں گے, اسی کی تھوڑی ریویژن بھی کر لیں گے ایک دفعہ, اور پھر انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. اور جیسے نارملی ہم کرتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ, تو آج مجھے کچھ اچھی ایگزامپلس مل گئی تھی قرآن سے. انشاءاللہ وہی جو ہم نے پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن سمجھ آئے گی کہ جملہ فعلیہ کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر وہ صیغہ کیسے اپلائی ہوگا. تو یہ آیت جو ہے سورہ کہف کی, جو ہم نے ابھی اس کی تلاوت کی, اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. یہ 10 نمبر ہے سورہ کہف کی نا, آیت نمبر 10 ہے. اور اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ دجال کے فتنے کے لیے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے پڑھنے کو وہ کہا گیا. اور علماء نے اس کی وہ بھی لکھی ہے کیونکہ مختلف احادیث آتی ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ پوری پڑھی جائے. کچھ میں احادیث میں یہ بھی آیا کہ پہلی 10, کئیوں میں آیا آخری 10. لیکن یہ جو کچھ نے جو کہا ہے نا پہلی 10, اس میں کیونکہ وہ جو پہلی 10 آیتیں ہیں نا وہ ختم ہوتی ہیں اس چیز پہ. اور یہ وہ دعا ہے جو اصحاب کہف تھے, جو نوجوان تھے, الفتیاتو, یعنی اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ از اول فتیاتو. از کا کیا مطلب ہے؟ جب. اوا کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا. ہاں, پناہ لینا. یہ بھی فعل ہے, یعنی ماضی کا فعل ہے. اوا دیکھیں, الفتیاتو کیا ہوگا اس کے لیے, فعل کے لیے؟ پناہ کس نے لیے؟ پناہ کا فعل کس نے کیا؟ ہاں, 3 تو نہیں تھے, زیادہ جو گروپ تھا نا. فتیاتو ہوتا ہے مطلب ینگ, فتح سے ہی اس کی جمع ہے, یعنی ینگ بوائز یا ینگ مین کہہ لیں. جب انہوں نے پناہ لی الکہف. الا کیا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, ٹورڈز. ہاں, وہ اعلیٰ ہوتا ہے, یعنی ٹورڈز ہوتے ہیں نا. الا یہاں سے الا مکہ, یعنی مکہ تک. ہاں, کہف کی طرف. ہاں, کہف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ غار کو کہتے ہیں جو کھلی غار ہو بڑی. تو جب انہوں نے پناہ لی تو فقالو, یہ کیا ہے, کون سا صیغہ ہے یہ ہم نے پچھلی تو پڑھا ہے, تیسرا والا, 3rd والا. ہاں, قالو, قالو. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ ہو گیا فقالو, پھر ان سب نے کہا, جمع کا. ٹھیک ہے, یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. اب آگے ان کی وہ دعا آ رہی ہے, اصل میں یہ ان کی دعا ہے. انہوں نے یہ کہا, ہاں کما لگ گیا اس کے اندر ود ان دا. کالا کے بعد جو ہوتا ہے عربی میں بھی جب اس کا وہ کرتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں کالا کا مقولہ. یعنی کالا آئے گا تو کالا کے بعد اس کا مقولہ آئے گا, جو کہ سینٹنس ہوتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ یہاں پہ انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتن, یہاں تک کریں واو کے بعد. ربنا, اے ہمارے رب, آتنا, ہاں ہمیں دے دے. یہ ویسے وہ عطا والا نہیں ہے, مطلب تو ان کا ملتا جلتا ہے, آئین سے ہوتا ہے نا. ہاں, لیکن اس کا بھی یہی مطلب ہے, آنا یا دینا ہمیں. ہاں, عطا یاتی, لیکن یہ آتی ہے کہ ہمیں. اور اس کے اندر یہ جو نون آ رہا ہے, نون زبر, یہ کیا ہے اس کا؟ ہماری طرف ہے. تو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. اور یہ کون سا نمبر بنے گا ماضی کے صیغے کا؟ 14. آتینا, نحنو کا نا آخری والا سب سے, ہمیں دے. ملک صاحب نے دے 3 یاد رکھنے. آتینا, اچھا کیا مل لدن کا,
من لدن کا رحمتن، یہ اسی صورت میں دوبارہ بھی آیا جہاں پہ حضرت خضر، جو حضرت خضر کی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو علم دیا تھا وہ لدنی علم تھا، یعنی ہماری طرف سے، وہ ایسا نہیں ہے جو کہ اسباب کے دائرے میں بندہ سیکھ سکے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کا گفٹڈ تھا۔ تو لدنا جو ہے نا، یہ یعنی ہوتا ہے جب خرق عادت چیز ہو، یعنی اسباب سے ہٹ کے ہو، تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک، اپنی طرف سے تو دے دے، ٹھیک ہے۔ رحمتن، رحمتن کیا ہو جائے گا اس کا؟ من لدن کا رحمتن، آتنا کے لیے کیا ہے رحمتن؟ آپ دیکھیں نا اس پہ اعراب دیکھ کے بتائیں، آبجیکٹ ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دے دے ہمیں رحمت، تو رحمت جو ہے آبجیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رحمتن وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہیئ لنا، ہیئ کا جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے پرووائڈ کرنے کے لیے، یعنی اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مہیا کر دے، ہیئ لنا ہمارے لیے، تو پرووائڈ کر دے۔ اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جو دعا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بیسیکلی امر ہوتا ہے، یہ دونوں امر ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو کر دے، ہیئ لنا، تو پرووائڈ کر دے، مہیا کر دے، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے امور میں سے یا ہمارے معاملے میں، یعنی من امرنا ہمارا جو معاملہ ہے۔ اب وہ ان کا واقعہ کیا ہے کہ یہ چھپ کے آئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ادھر سے، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے پناہ لی کیونکہ ان کو اپنے ایمان کا خطرہ تھا، انہوں نے آ کے پناہ لی، یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، من امرنا رشدا۔ اب رشدا کیا ہو جائے گا پھر؟ ہاں ہدایت، بیٹا علی چاچو، اب عیسیٰ، اب ہاں ارشد، ارشد اس سے نکلا، عیسیٰ آپ اندر چل جاؤ بیٹا دروازے کو، من امرنا رشدا، ٹھیک ہے، اور ہمیں مہیا کر دے اپنے ہمارے معاملے میں رشد و ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ لوگ، یہ جو دعا ہے نا، یہ خاص مطلب خاص دعا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ معجزے کے طور پہ، یعنی ربنا آتنا من لدن کا، اپنی طرف سے رحمت نازل کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو یہ دعا اپنے اس میں لانی چاہیے، آسان سی دعا ہے خاص طور پہ جمعے کے دن، اور اس کا کانٹیکسٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا جی، کوئکلی 5 منٹ میں ریکیپ کرتے ہیں، یہی ہم دیکھ رہے تھے، گرامر ہم نے تھوڑی سی کور کی ہے، علم النحو یہ انشاءاللہ جا کے جڑے گی جب ہم اوور آل ساری چیزیں کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو پہلا والا پارٹ تھا جملہ اسمیہ والا، اب ہم آگے تھے جملہ فعلیہ پہ، جس میں ہم اب صرف جو ہے صیغوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے بنتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے صرف 3 صیغے ماضی کے دیکھے، ماضی کے انشاءاللہ 14 پورے کریں گے، اس کے بعد ہم مطلب پریزنٹ والا کریں گے، اور جس کو مضارع کہتے ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم امر کا صیغہ بھی کریں گے، اور اس کی 2-3 اور فارمز ہیں جو کہیں گے۔ یہ تھوڑا سا جیسے میں نے کہا تھا کہ ہلکا سا کمپلیکس ہے، بٹ اگر آپ کو فارمیٹ ایک دفعہ ذہن نشین ہو جائے گا پھر بہت آسان ہو جائے گا۔ اور علم بلاغہ جو ہے یہ ریٹورک ہے۔ یہ مثال تھی اس کی کہ یار کیسے بنتے ہیں، یعنی روٹ ورڈ سیم رہتے ہیں، اس کے اراؤنڈ کچھ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں، ایک دفعہ آپ لوگوں نے ٹیبل یاد کر لیا تو پھر آپ کو سمجھو سارے ہی سمجھ آ گئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ لگ گیا کہ نصرہ جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے، تو اس سے استنصروا بنانا پھر آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سینٹینسز ہیں۔ اب سینٹینسز کی ڈفرنٹ قسمیں تھی، ہم نے کی تھی کہ یہ میجورٹی جو پہلے ہم کر چکے ہیں وہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ خاص بات ہوتی ہے کہ وہ ایک دوام کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ پرماننٹ سینٹینس ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ جو ہے نا وہ کسی زمانے میں ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی یا وہ ماضی میں ہوگا، یا ابھی پریزنٹ میں ہو رہا ہے، یا فیوچر میں ہوگا۔ تو اسی لیے جو یونیورسل ٹروتھس یا باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ جملہ اسمیہ کے طور پہ آتی ہیں۔ جیسے ہم نے مثال کی تھی کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے، ورنہ نحمدو کا بھی ہو سکتا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ تو ان دونوں جملوں میں یہ وہ آئے گا۔ اور ایک بات ہم نے اور کی تھی کہ جملے یہ جو ہے عموماً فعل سے شروع ہوں گے لیکن لازم نہیں، ٹھیک ہے، عموماً زیادہ تر فعل سے شروع ہوں گے۔ جب آپ کو اسٹرکچر سمجھ آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کئی دفعہ جو امرن ضرب زیدن بھی ہو سکتا ہے، یعنی آبجیکٹ جو ہے وہ پہلے بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، کیا یہ ایک سوال ہے آپ کا مجھے، کیا سبجیکٹ پہلے آ سکتا ہے اس میں؟ سبجیکٹ جو ہے دیکھیے ضرب زیدن امرن، اگر یہ ہو
یہ کیا ہو گیا؟ سائڈ سے تو صحیح نہیں آ رہا اسکرین اس کی. ہاں، ضرب زید عمرن، ٹھیک ہے. عمرن ضرب زید تو میں نے آپ کو بتا دیا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی جملہ فعلیہ ہوگا، اس میں آبجیکٹ پہلے آ گیا. اگر میں کہتا ہوں زید ضرب عمرن، ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے بالکل، لیکن وہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ بن جائے گا، کیونکہ وہ آبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہو جائے گا. اس کی مثال ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی. گرامیٹیکل سٹیٹس، اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عربی زبان میں عربی زبان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے ابھی تک جملہ اسمیہ میں دیکھی تھی وہ کیا تھی؟ جو آخری لفظ ہے اس کے اوپر جو بھی چینج آتی ہے نا وہ اس پہ شو ہوتی ہے. جیسے کہ کوئی مثال بتائیں آپ لوگ، ایک مثال. آخری لفظ پہ کیا اسٹیٹ شو ہوتی ہے سعد بھائی؟ ہاں، لیکن کس وجہ سے چینج آ جاتی ہے؟ فار ایگزامپل اسٹیٹس نا، کون ہے؟ یہ صحیح جگہ پہ ہوں، یہ بھی صحیح ہے. میں دور ہو گیا اس جو میں نے وہ تو نہیں کر دیا ریجیکٹ. اچھا چلے آگے. تو ہم نے وہ چیز دیکھی تھی نا کہ اگر وہ موصوف صفت ہے تو وہ اس کا جو موصوف صفت تو ایک جیسا آئے گا، ٹھیک ہے، اس کی حالت ہوتی ہے. اور مضاف مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے والے مجرور میں چلا جاتا ہے. پہلے والا اپنی نیچرل اسٹیٹ پہ، اگر اس سے پہلے جا آ گئی تو اس پہ بھی زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے. ہاں پروناؤن جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی، کئی چیزیں ہوتی ہیں چینج نہیں ہوتی. اس کی فردر ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم جائیں گے. ماشاءاللہ گڈ. اور کوئی مثال جو حالتیں یہ سے ہم نے ڈسکس کی تھی نا؟ ہاں، حرف جر تو وہ بھی مجرور کر دیتا ہے. اس کے علاوہ جملہ اسمیہ آپ کو کچھ عیسیٰ بیٹا ادھر آپ ادھر ہی کیا جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ. سکون جو بات کرتے ہاں ان ڈال دیتے ہیں. ہاں ہاں یہ انہیں کی بات ہے. ہاں تو اگر جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس کی خاصیت ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک ہوتا ہے مبتدا اور خبر. تو مبتدا اور خبر کی کیا حالت ہوتی ہے؟ مرفوع ہوں گے، وہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اور آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اس جیسے آپ نے ابھی رحمت کو دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یار یہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو سے بھی ہو سکتا ہے یا اور بھی حالتیں ہو سکتی ہیں. تو گڈ الحمدللہ آپ لوگوں کو جنرل جو کانسیپٹ ہے نا اس کا کہ لفظ کیسے چینج ہو رہے ہیں، تاکہ آپ جب ترجمہ کرنے لگیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ کس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، اور یہ کس کو فائل بنانا ہے، کس کو مفعول بنانا ہے، ٹھیک ہے، کہ جر کس کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے. اور یہ تو ہمیں پتا لگ گیا کہ گرامیٹیکل اسٹیٹ جیسے کہ آپ لوگوں نے بتا دیا کہ ہمیشہ 3 ہوتی ہے. اچھا، اسم کی جو گرامیٹیکل اسٹیٹس تھی وہ 3 تھی. 8 رفع کی ہیں، 12 نصب کی ہیں اور 2 جر کی ہیں، ٹھیک ہے. رفع کی کیا کیا ہے؟ مبتدا، خبر، فائل، نائب فائل. یہ بھی ہم نے نہیں کیا نائب فائل، یہ جب ہم جائیں گے پیسو ٹینس میں، یعنی فعل میں. جب ہم ایکٹیو فعل کر رہے ہیں نا، خلقہ. اب جب ہم کریں گے خلقہ یعنی ہی واز کریٹڈ. جب خلقہ پہ آئیں گے، خلق الانسان کیا ہے؟ جہولا. خلق الانسان ضعیفہ. خلق الانسان ضعیفہ یعنی انسان پیدا کیا. اب دیکھیں پیدا کیا جانا از اے پیسو ٹینس. اب اس میں سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے مینشن، حالانکہ ہم نے ابھی تک یہ کیا ہے کہ فعل میں فائل کے بغیر آپ آگے چلیں گے نہیں. جیسے ہی فعل آیا آپ کو پتہ لگ گیا کہ فعل آیا، سب سے پہلے آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کا فائل کون ہے، کیا کرنے والا ہے. لیکن پیسو ٹینس میں وہی جگہ یہ لے لے گا نائب فائل، کیونکہ پیسو ٹینس میں ہمیں پتہ ہے کہ جملے کے اندر فعل نہیں ہوتا، اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل نہ منشن کیا جائے. اچھا، اسم آف کانا یہ ہم نے پڑھا تھا. اسم آف کانا کی کیا سٹیٹ ہوتی ہے؟ ہاں کان اللہ علیمن. یہ بس آپ یاد رکھیں یہ علیمن. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا جو خبر ہے وہ کیا ہے؟
نصب میں ہے, خبر نصب میں ہوگی نا, کان اللہ علیمن حکیمہ, ہاں وہ آبجیکٹ ہے, اس پہ زبر آ رہی ہے نا. اسی طرح خبر آف انا, یہ تو زیادہ آسان ہے, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ, بس یہ اس طرح یاد رکھیں اس کو. اور سملرلی یہاں پہ خبر اور اسم اس کا الٹا ہو جائے گا, کیونکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ جس میں اسم وہ ہوتا ہے, انا کا اسم وہ ہوتا ہے, تو خبر آٹومیٹیکلی اس کی نصب میں چلی جاتی ہے. اچھا, پلیسز آف نصب, یہ امپورٹنٹ پلیسز ہیں. کون کون سی ہیں جی؟ ملک صاحب پارٹیسپیٹ کریں. کیا کن کن چیزوں کے اوپر نصب آتا ہے, یعنی زبر والی حالت آ رہی ہوتی ہے؟ جیسے کہ پوزیشن والے میں آ سکتی ہے, لیکن مین کس میں, جس میں سٹینڈرڈ ہے اس کے ساتھ نصب. دیکھیں ہم نے ابھی بات کی نا منصوب حالت, سوری مرفوع حالت کی. مرفوع حالت وہ سٹیٹ ہے جو کہ پچھلی دو سات بھائی نے آپ کو ایکسپلین کی تھی, ہی والی حالت ہے, جس میں بندہ خود سبجیکٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ کی حالت مرفوع ہوتی ہے, کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام, جیسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, اس نے. اب نے جس سے پہلے آتا ہے نا, آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ کام کرنے والا یہ ہے, اس نے اس کو مارا فلانا. اب دوسرا اس تو یہ مفعول بہی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مفعول مطلق بھی آئے گا, مفعول فیہ بھی آئے گا, مفعول لہو بھی آئے گا. یہ اب آگے جا کے انشاءاللہ آئیں گے, ابھی ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں ہیں. گروپ پہ ہے نا, سیم ہے, یہ سارے آبجیکٹس ہیں. ہاں, کیونکہ یہ نصبی حالت ہے, نصب کی حالت ہے. اور جر کی کیا پلیسز ہوتی ہیں؟ ہمیشہ دو حالتیں ہیں, بس آپ نے یاد رکھنا. ایک پوزیشن والی ہے, جو کہ جس کو مضاف الیہ کہتے ہیں, اور دوسری جر ہے. جر فی آیا یا علا آیا یا الا آیا تو وہ ہو جائے گا. اچھا, ہم آج وہی کریں گے جو ہم نے پچھلی دفعہ ٹارگٹ کیا تھا, بٹ ہم اس کو انشاءاللہ ایگزامپل سے وہ کریں گے. تو vowels is about differentiating between roles of the ism. ہاں, کون سی سٹیٹ میں ہے, کیونکہ اسی سے پتہ چلے گا کہ فعل کے ساتھ رول کیا پلے کر رہا ہے اسم, کیا اس کا فاعل ہے یا وہ مفعول ہے. ابھی ہم مفعول بھی کو ہی دیکھیں گے, فیوچر میں مفعول مطلق بھی آ جائے گا, مفعول لہو بھی آ جائے گا, یا مفعول فیہ بھی آ جائے گا. تو گرامیٹیکل سٹرکچر جو ہیں, جس کو ہم صرف کہہ رہے ہیں اور صیغہ بنانا, these are the sanctioned methods of joining words together, phrases in particular. ٹھیک ہے, یہ ہم نے سمپل مثال کی تھی کتبہ. ابھی کیونکہ ہم ماضی سے کر رہے ہیں, کسی نے پوچھا تھا ماضی سے کیوں, تو ماضی جو ہے وہ روٹ ہے. جیسے ورڈ ہے نا, ہم نے کہا تھا کہ روٹ ورڈ ہوتے ہیں 3, خلقہ, ٹھیک ہے, ضربہ, تو وہ 3 روٹ ورڈ ہے. ماضی کیا کرتا ہے, اسی کے اوپر زبریں لگا دیتا ہے بس. آخری تو زبر ہمیشہ رہتی ہے, یہ والی اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے, اس کی ڈفرنٹ مثالوں. یہ 6 ہوتی ہیں, اس کو کہتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں, یہ 3 والے ہوتے ہیں ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے, یہ لفظ بھی تھوڑے تھوڑے بے شک ساتھ, یعنی بیسیکلی 3 جن کے ماضی کے صیغے میں 3 الفابیٹس ہوں, ان کو ہم کہتے ہیں ثلاثی, 3 مجرد, بس مجرد ہیں. اب انہی کے ساتھ آگے پیچھے لفظ ایڈ ہوتے ہیں. کوئی مثال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کی ہے. جی جی جی, ہاں ہاں, روٹ ورڈ. جیسے ہم دیکھ رہے تھے استنصرا, استنصرو, استنصرو کیا تھا, نصرہ کوئی لے کے, ہاں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ورب فارم بن گئی ہے. یہ ہم فیوچر میں کریں گے. ٹوٹل کتنی ہوتی ہیں, 13 یا 17؟ ثلاثی مزید فی کی کتنی ہوتی ہیں, 6 + 14 ہوتی ہیں ٹوٹل. ہاں, ٹوٹل 14 ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے کریں گے. ان کی کوئی خاصیات بھی ہوتی ہیں. جیسے استنصرو کی ہم نے بتائی تھی کہ وہ طلب کے معنی میں ہوتی ہے, یعنی when you want to مطلب sought help, تو وہ کیونکہ ہیلپ مانگ رہے ہیں آپ, تو یہ ہے. تفصیل مانگنے کو ہم نے کہا تھا استفسار کہتے ہیں. اللہ سے گناہوں کی پناہ مانگنے کو استغفار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے. تو اس لیے اس لحاظ سے یہ آسان ہے. جب باب افعال آئے گا وہ بھی دیکھیں گے ہم, اس کی بھی کوئی خاصیات ہوں گی, بٹ انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو تب. تو یہاں پہ یہ سمپل ہو گیا کہ ماضی کا صیغہ, یہ اینڈ میں ہمیشہ اس کے یہ زبر آ رہا ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے, جو 3rd پرسن سنگولر میسکولن کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, کتبہ زیدن, یہ اس میں کیا ہے جی, کتبہ فعل ماضی, واحد مذکر غائب, واحد مذکر غائب, اس پورے کو صیغہ کہتے ہیں. یہ جو 4 چیزوں کو ہم نے کمبائن کیا نا, جو ٹیبل میں لکھتے ہیں, تو یہ جو 14 بن رہے ہوتے ہیں نا, ان میں یہ ہر ایک کو صیغہ کہتے ہیں. یہ صیغہ ہے.
اور زیدن اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے, اور اگر زیدن نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس میں ہڈن ہوتا. وہ کیا تھا؟ وہ ہی تھا. ٹھیک ہے, ہی روٹ, ہی روٹ. صحیح ہے, ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے, یعنی گڈ. اچھا جی, اب ہم نے پچھلی دفعہ یہ چیز کور کی تھی, اس کی میں تھوڑی سی مثالیں آپ لوگوں کو کرانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ٹیبل بھی کلیئر ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم اگلے کے اوپر بھی چلے جائیں. اور کدھر ہے یہ والا؟ یہ یار اصل میں نا آج ابھی میرے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بات ہو رہی تھی, اس کو نا میں اب فائنلی ایڈ کروں گا آپ کو ٹیمز میں. آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا, آپ کو ٹیمز کا ایک اکیڈیمک اکاؤنٹ بھی مل جائے گا, اس میں آپ کو جگہ بھی مل جائے گی اگر کسی کو. ہاں, تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا. آپ کا ہر ایک کی نا ایک ایک آئی ڈی کریٹ کر دیں گے تو وہ کلاس روم ہو جائے گی, تو پھر اسی کے اندر جوائن کریں گے اور وہ سارا نا تو وہ ساری چیزیں اٹینڈنس یہ وہ اس کے اندر ہی ہو جائے گا. اٹینڈنس سے میری مراد کی مطلب ہے ریکارڈ آ جائے گا سارا آپ لوگوں کا. اس سے ایک بات یہ بھی ہے, ابھی عبداللہ بھائی نے آئیڈیا دیا کہ ہم اس سے نا فیوچر میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ایل ایم ایس میں آن بورڈ کر لیں نا ابھی, تو ابھی آپ کنٹینیو کریں, گوئنگ فارورڈ آپ کو یہ ہے کہ وہاں پہ وہ آپشن ملے گی اور کورسز بھی نظر آ رہے ہوں گے. پھر آپ فیوچر میں کبھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار میں نے یہ والا کورس لینا ہے, یہ کورس لینا ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا فائدہ ہو جائے گا آپ کو کہ اس کے اندر آن بورڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پیسے نہیں لگیں گے آپ کے اس میں. نصارا زیدن اور نصارا. اب ہم نے یہ پچھلی دفعہ کیا تھا کہ یار دیکھو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہوتے ہیں پروناؤنس اور ایک ہوتے ہیں ناؤنس. ناؤن کیا ہوتا ہے؟ ناؤن کو ہم کہتے ہیں اس میں ظاہر, یعنی جو فعل کے بعد سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نام. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں کتب سعد, ٹھیک ہے, تو اس میں بڑا کلیئر ہے کہ ناؤن سامنے نظر آ گیا, کتبہ کے اندر آپ نے کچھ نہیں ڈھونڈنا. لیکن خالی کتبہ کہوں گا تو جیسے سعد بھائی نے بتایا وہی. اسی طرح یہ سارے بھی ہیں. تھرڈ پرسن والا ہی ہے, وہ پہلا صیغہ ہے. اب ہم نے باقی 13 صیغے سالو کرنے ہیں کہ وہ کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم نے کانسیپٹ سمجھ لیا تھا پچھلی دفعہ. وہ یہ تھا کہ یا تو یہ ہوگا کہ تھرڈ پرسن ہوگا. اب یہ تھرڈ پرسن کون ہے؟ بات کرنے والا ہے یا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ ہاں, تو تھرڈ پرسن یا تو وہ تھرڈ پرسن ہوگا, یا اگر تھرڈ پرسن ہے تو وہ میسکلن ہوگا یا فیمینن ہوگا. اب اگر میسکلن ہے تو سنگولر ہوگا یا ڈوئل ہوگا یا پلورل ہوگا. اس حساب سے اس کے آ جائیں گے. انگریزی میں کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل؟ انگریزی میں ان کی ویریشن کتنی ہے جہاں 14 ہے, وہ 6 ہوتے ہیں. ہی, شی, اٹ, دے, اٹ ہوتا ہے, دے, وی, آئی, یو. ہاں 6 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ تو نان لیونگ کے لیے آتا ہے, تو ہم ادھر میسکولن فیمینن کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو سارے تھے ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ اس کی جو فارمز آتی ہیں نا یہ ساری یہ صیغہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا صیغہ ہو گیا. اسی طرح جیسے فعلا, فعلا, فعلو, یہ 3 کیوں ملک صاحب؟ جو ہے نا پہلے ماضی کے مذکر غائب کے صیغے. ٹھیک ہے, اب اسی سے آگے بھی باقی بنیں گے. بالکل. اب دیکھیں پہلا کیسے بنا ہے. پہلا تو ہمیں پتہ لگ گیا نا کہ روٹ ورڈ کے اوپر ہم نے سمپل لگا دیا فعلا, تینوں کے اوپر زبریں ڈال دی. اس کے ساتھ ایک الف ایڈ کر دیا تو وہ ڈوئل کا بن گیا, 2 کا. اس کے بعد واو, واو کو میں نے آپ کو کہا آپ نے یاد رکھنا ہے, واو ہمیشہ جمع کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے استنصرو میں بھی تھا واو اور الف جو لگا ہوتا تھا, اور یہ الف اور یہ واو ہی ہے. الف صرف اس کو شو کرنے کے لیے آتا ہے, بس یہ عربی کا جو ہے نا لکھنے کا طریقہ ہے. اس کو آپ نے فعلوا نہیں پڑھ دینا, یہ فعلو ہی ہے بس. ہاں, تو یہ 3 ہم نے کر لیے تھے. ٹھیک ہے, ہی ڈڈ, دے ڈڈ, دے ڈڈ, کیونکہ 2 کے لیے سیم ہی ہوتا ہے. اچھا, اب شی کو بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ فعلا کے نیچے آگے ایک تا ساکن لگا دینی ہے, فعالت. ٹھیک ہے, فعالت, فعالت. اسی لیے کیا ہو جائے گا؟ ضربت, کتبت, جلست, ذہبت. ٹھیک ہے, تا ساکن لگا دینا, بڑا سمپل ہے. تائے تانیس, تائے تانیس, تا جو ہے یہ مؤنث کی تا ہے. ہاں, جلست جو بھی ہوگی. وضعت. اچھا, اب اس کا جو ڈوئل ہے وہی کام کرنا ہے جو ہم نے پہلے والے کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے, فعلتا,
فعلا تھا نا پہلے، فعلا ہو گیا تھا. ابھی ہم نے کیونکہ تا تانیث کا ایڈ کر چکے ہیں تو تائے تانیث کے اوپر ہم نے کیا کر دیا، ایک الف لگا دیا، تو یہ کیا بن گیا فعلا تا. اچھا یہ والا تھوڑا سا ذرا ڈفرنٹ ہے، فعلنا، ہاں فیمیل جو ساری ہو جائے ہاں دے کے لیے ہی، تو یہ کیا ہو جائے گا فعلنا. فعلنا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، باقی سارے سیکوینس میں آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، فعلنا. اچھا تو یہ ہو گیا ہمارے تھرڈ پرسن کے. چلے اب اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ ایک ایک کے ساتھ بنائیں، اسی کو دیکھتے ہوئے کون بنائے گا؟ آپ بنائیں ضربہ کے ساتھ بنائیں، اسی کو پہلے 6 بناتے دیکھ کے بنائیں. ہاں ضربنا، چلیں انہوں نے تو تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا پہلے اس لیے. آپ بلال بھائی آپ جو مرضی آپ نے بنانا ہے، جلسہ کا بنا دیں. ٹھیک ہے، جلست، ہاں جلسنا، بالکل. اب دیکھیں یہ آپ کو ایک بار سانچہ سمجھ آ گیا. اس کے اندر نا اصل میں کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں فا، عین اور لام، یہ 3 کلمے ہیں. اب جو اس کی سٹیٹ ہے نا آپ نے اسی کے اوپر ڈال دینا ہے. جیسے آپ نے بنا لیا تھا فعلت، آپ نے ایک تا ایڈ کر دیا تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے، میرے پاس کلر کوڈنگ یہاں نہیں ہے، فعلت ہو گیا تھا. اب آپ نے جلست کو بھی اسی طرح کرنا ہے کہ اب یہاں پہ اس میں کیا ہوگا، یہ جیم، یہ فا کلمہ ہے، جیم، لام جو ہے اس کا عین کلمہ ہے، اور سین جو ہے اس کا لام کلمہ ہے، لام کلمہ، تو یہ جلسہ ہو گیا. اسی طرح ضربہ بھی آئے گا. تو بس آپ کو ایک سانچہ، ایک دائیں پتہ لگ گئی، آپ نے اسی کے اوپر ان کو فٹ کر دینا. تو آج ہم نکلے نا یہاں سے تو یہ 14 آپ کو کنسپچولی سمجھ آ جائے، آپ اس کو بعد میں یاد کرتے رہیں. بھائی صاحب تھوڑا چلنے دیں، ریویژن ہوگی نا تو ہم نے اپلائی کرنا ہے. دوبارہ اگلے میں بھی ریوائز کر لیں گے. آپ ریوائز 3 ہی کریں خالی بے شک. ہاں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور کوئی اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے حلقہ کے ساتھ؟ ہاں چلے صحابہ کے ساتھ. ہاں نہیں، ذہبتا، ہاں ذہبنا، بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کو تھوڑا ہاں کریں اب آپ کوئی چوز کریں نا کوئی بھی. ہاں حلقہ، نہیں بولے حلقہ، تھوڑا سا لمبا کر دینا اس کو. ہاں ہاں کیونکہ ساکن ہے نا، فعلنا، تو لام کلمہ جو ہے اس میں کون سا ہے، قاف ہے، خلق نا، ٹھیک ہے. ہاں آپ ابھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ہاں نصرہ کریں، نصرہ، ہاں نصرت جی ٹھیک. نصرہ ایک نہیں، ایک نصرہ تا بھی ہے بیچ میں. آؤ بچے ادھر چلے جائیں، چلو آپ پلیز آپ لوگ اندر کھیلو نا بیٹا، نہیں اندر 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 چلو بیٹا. خدیجہ اندر بیٹا، کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے نا یار، یہ تو کلاس پڑھنے ہیں، چاہے آگئی تو نوک کر دینا. آپ لوگ اندر کھیلو، آپ نے جانا ہے جو نہیں یار، مجھ سب چھوڑ دو پلیز بیٹا. ایک سیکنڈ بات ہے. گڈ، ویری نائس. کون رہ گئے؟ سب کے ہو گئے؟ چلے انم بھائی.
کوئی بھی آپ لے لیں. ہاں امر. تو ہمارا 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 سوری ہمارو ہمارا ٹھیک ہے, امرت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور امرت امرن امرنا. اینڈ میں آپ نے نون زبر لگانا ہے. آپ نے تھوڑا سا مشکل چوز کر لیا ہے, لیکن چلے. لیکن آپ کو بیسک کب سمجھ آ گیا. آپ نا جب آفس جا رہے ہو صبح گاڑی میں تو آپ یہ پریکٹس کریں تیز تیز. جب آپ تیز تیز کریں گے نا پھر آپ کے منہ پہ چڑھ جائے گا. ہاں نہیں, منہ سے بولیں, بولنا جو ہے تاکہ یاد رہے. ہاں آپ کا تھوڑا پرانا طریقہ, اب لوگ موبائل پہ بھی وہ لگاتے ہیں ریمائنڈرس. ہاں اچھا, یہ میں نے آپ کا تعارف نہیں کرایا. یہ مولانا جواد صاحب آئے, یہ بھی ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں ابھی. یہ دوسرے سال میں بھی انہوں نے یعنی کلیئر کیا ماشاءاللہ, پہلا نور العلم سے. مدارس میں جو ٹیچر ہیں جو دوسرے سال میں داخل ہو جائے اس کو مولانا کہنا شروع کر دیتے. ٹیچرز بھی کہتے ہیں مولانا آپ بتائیں. مولانا. اچھا, سیکنڈ پرسن کریں آج یا چھوڑ دیں؟ یہ تو بہت آسان ہے یار, یہ تو ہم نے پہلے بھی کیا ہوا تھا. ہاں کر لیتے ہیں, دوبارہ کریں گے. نہیں یہ آج ماضی کو پورا کر لیتے ہیں, اسی کو دوبارہ بھی ریپیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگلے والے زیادہ آسان ہے. اس میں جو تھا نا فعل نہ, میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑا سا ہٹ کے, اس کو آپ نے جو ہے نا کرنا ہے. باقی تو بہت آسان ہے. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعل نہ. فعل نہ کو آپ نے جو ہے نا تھوڑا وہ کر, وہ تھوڑا سا وہ ہے. ہم بس ایک دفعہ آ جائیں. اچھا اگلے پہ آ جائیں جی. اب یہ تھا تھرڈ پرسن کا جو غائب تھا, جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. سجاد بھائی آج نہیں آئے, ٹھیک ہے, تو ہاں جو نہیں حاضر آئے تو مطلب ذہبا, ہاں ہاں غابا, ٹھیک ہے, غائب ہے وہ, غابا. اچھا اب ہم باتیں کریں گے ان بندوں کی جو کہ سیکنڈ پرسن ہے, جو کہ پریزنٹ ہے. اب وہ پریزنٹ ایک بھی ہو سکتا ہے, یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں, اب ساری جماعت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہو جائے گا, سب سے پہلے آئے گا فعل تا. اب اس میں کیا فرق آیا, فعلاتا, ہاں لام ساکن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لام ساکن ہو گیا اور تا پہ زبر چلی گئی, سمجھے اس کی. فعل آتا نا تو فعل تا, مؤنث سے بنائیں گے آپ. ہاں اس کی زبر کو ادھر موو کر دے. اس میں یہ تھا نا تا ساکن تھا, فعلت تھا. اس میں کیا ہو گیا, فعل تا. وہ جو لام کے اوپر زبر تھا ادھر آ گیا. وہ جس طرح بھی آپ سمجھتے ہیں, یہ انتا ہے, انتا سمجھ لیں بس, یہ انتا سے ملتا جلتا ہے. فعلتا فعلتا انتا, فعلتا انتا یعنی کیا تم نے. اب اگر میں کہتا ہوں فعلتا انتا تو کیا ہوگا, اس کی ترکیب کرے نا, فعلتا انتا. ہاں نہیں, ترکیب, اس کی ترکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا فعل ہے, کیا فاعل ہے, کون سا ٹینس ہے, کون سا صیغہ ہے. ماضی ہو گیا, ٹھیک ہے. فاعل کی طرح اس کا, چلے فعل ماضی ابھی کر لیں, باقی اس کو چھوڑ دیں. ہاں انتا اس کا, اور اگر انتا نہ لگے تو اس کے اندر موجود ہے. تو کبھی ہو سکتا ہے ایمفیسس دینے کے لیے فعلتا انتا ہو سکتا ہے آ جائے, لیکن فعلتا از گڈ انف یار, اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ایک اور بات کی تھی, دوبارہ میں اس کو ریوائز کرتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیا تھی کہ دو صیغے ایسے ہیں کہ جن کے اندر کیا ہو سکتا ہے, ہاں ہاں فائل ان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اگر بائر نہ ملے. ٹھیک ہے, لیکن ویسے جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ہوتا ہے, ان کے اندر ہی ہوتا ہے, آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو فعلتا انتا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس حساب سے. فعلتا, اب اس میں کیا ہے, اس کے اندر ایک میم ایڈ ہو گیا ہے, فعلتما. اب یہ جو ما ہے یہ دونوں میں ایڈ ہوا ہے, فعلتا اس میں بھی اور اس میں بھی ایڈ ہوا ہے. ہاں فعلتا فعلتما فعلتم.
آخری حصہ وہ ہو جاتا ہے تاکہ اس کو اوپر آ جاتا ہے مطلب کہ پلاؤ سے نہیں کرنا پہلا جملہ ہے کس والے پہ؟ فعلا سے چینج کر کے نام کے اوپر اپنا ہاں کیا صحیح ہاں ہاں فعال کر رہے فالتا، ہاں اس کو یاد کر لیں تو سارے اگلے اسی سے چلیں گے. اب رٹا ہے، رٹا کر لیں، ٹھیک ہے. ہاں اس سے جو آگے والے ہیں نا سارے وہ اسی سے بنے ہیں، اس لیے اگلوں میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی آپ لوگوں نے تھوڑی کر لینی، اگلی دفعہ ہم اس کی بھی مشق کریں گے. یہ کیا ہو گیا؟ سیکنڈ پرسن جو کہ سامنے موجود ہے، سنگل ڈبل. اب فیمنن ہوگا تو اس میں اگلے تین آ جائیں گے، وہی والا فارمولا. ٹھیک ہے، تو اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. کچھ ہم اس کی مثالیں بھی کریں گے قرآن میں سے جو آئیں گی، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اور واضح ہو جائے گا. آخری دو جو فرسٹ پرسن ہے فعلتو، فعلنا، یہ قرآن میں اس کی مثالیں بہت آئیں گی. جیسے ہم نے کیا تھا ہاں ربنا، نہیں لیکن ربنا تو وہ ہے نا جو کہ مضاف مضاف الیہ ہے. ہاں وہ کیا ہم نے پچھلی دفعہ آیت کی تھی؟ وما خلقتو کون سا والا صیغہ تھا؟ یہ تھا نا، خلقتو. ٹھیک ہے، خلقتو نہیں، میں پیدا کیا الجنہ والانسا. تو جنہ اور انسا کے اوپر آ رہا تھا زبر، which means کہ وہ آبجیکٹ ہیں. تو آپ کا سینٹینس پورا ہو گیا. ورب آپ کو پتا ہے خلقہ ہو گیا، اس کا فائل جو ہے اس کے اندر یہ جو تا ہے یہ کیا شو کر رہی ہے؟ یہ اس کا فائل ہے، تا جو خلقتو یہ ہوگا نا، فالتو یہ والا خلقتو فالتو ہے. یار یہ ایک وہ ہے کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ اس کا ضمیر ہے، لیکن یہ ضمیر نہیں ہے، یہ فائل ہی ہے اس کا. نہیں بس تا کو فائل بول سکتے ہیں آپ. چلو تو جو ہے یہ فائل ہے اس کا، آپ کہہ سکتے ہیں. فعل نا کے اندر نا جو ہے وہ اس کا فائل ہے. اور یہ کس سے ملتے ہیں؟ یہ وہی پروناؤنز ہیں جو کہ ہم اب آگے جا کے کریں گے. ٹھیک ہے، انا اعطینا، اب دیکھو اعطینا، اب وہ دوسرے باب سے آیا تھا اس لیے یہ تھوڑا سا مختلف آیا ہے. خلق نا اگر آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خلق نا. بالکل دیکھیں اسی طرح ہی ہے، خلق نا. ٹھیک ہے، ہاں یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ الف نہیں ہے. ہاں یہ فرق ہے، ہاں یہ فرق ہے. فعلنا اعطینا. اچھا جی، یہ پھر وہی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتن. نہیں ایک مسنگ ہے یہاں سے، نصر، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. ٹھیک ہے، تو یہ فیمنن والا جو تھا یہ ٹو والا انہوں نے یہاں پہ نہیں ڈالا چیٹ جی پی ٹی نے. اچھا ابھی یہ ان میں سے کافی سارے ہم نے کر بھی لیے وربس. ٹھیک ہے، کون کون سے؟ نصرا. اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، پورا کرنا چاہتے ہیں آپ نصرا سے کریں. چلیں جتنا کر سکتے ہیں چلیں، ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہاں، نصرنا، نصرتا، آگے نصرتما، نصرتم، نصرتی. جیسے آپ نے نصرتا کیا ہے نا اس پہ خالی تی کر دیں. ہاں وہی تما، ہاں اور فرسٹ کے لیے کیا ہے؟ نصر تو، نصر نا. ملک صاحب آپ کون سا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چوز کریں اپنے. ہاں فتح کریں. چلیں بتائیں. ہاں فتح، یہی چیز آپ نے سیکھنی ہے کہ
فا عین اور لام کلم میں جو ہے نا چینج ہوگا. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ فا لا پہ فکس کرنا. فتح ہاں پھر فتح ہوں پھر فتح فعلت فتحت فتحت فتحت. ہاں فعلت کے صیغے پہ. فتحت ہوں فتح فتح سوری فتحتا. فتح فتح ہوں تا لگے گا نا. ہوں پھر فتحنا فتحنا. تہنا اس کے اوپر اس میں جو ہے آپ نے کیا کیا تھا جو لیکن اس میں پھر زبر ساکن کیے نا آپ نے دیکھیں تا کو ساکن رکھا تھا. فتحنا نہیں ہوگا. فتحنا فتحنا. فتح اوکے فتحنا ٹھیک ہے زبر تو لگے گی. ہاں ٹھیک ہے. اور وہ جو دوسرا ہاں ٹھیک ہے فتحتا ہاں آگے آسان ہے. فتحتما فتحتم فتحتم فتحتما ٹھیک ہے نہیں فتحتی نہیں ابھی 12ویں پہ پہنچ 11ویں پہنچ فتحتم. اچھا پھر فتح فتحنا یعنی کہ جو اس میں ذیل نہیں آپ نے ایک مس کر دیا. فیمنن جو جس کو ایڈریس کر رہے ہیں مخاطب اس کا کیا ہوگا فتحتی فتحتی بالکل فتحتی تحتما فتحتما اور فتحنا. ہاں فتحتو. فتحتو فتحنا. ہاں انا فتحنا لک فتحا مبین. دیکھیں اب اس کو آپ میپ کرتے ہیں جیسے قرآن کی آیات آتی ہیں. ہاں دس از اے میجر مائل سٹون. آپ کو مطلب پتہ لگ جائے گا کہ کرنے والا کون ہے اور کیا فیل ہوئے. اچھا جی اور کوئی اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے. دخلا کون کرے گا دخلا. بلال بھی آپ کریں دخلا. ہوں ہوں نہیں ہاں ہاں ہوں صحیح ہوں ہوں دخلتما کیونکہ یہ تما یہ اور وہ سیم ہوں گے. کون سے سیکنڈ والے مخاطب کے جو ہے نا میل فیمیل سیم ہے بس. دخلتنا اور آخری دو دخلتو کیا دیا انہوں نے دخلتنا. میں داخل ہوا اور ہم داخل ہوئے اس کا کیا ہوگا دخلتو. ہاں خلقت الجنہ. بس یہ یاد رکھیں خلقت الجنہ. آپ کون سا اس میں سے چوز کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. مشکل نہ چوز کریں. ضربا کر لیں آپ. ضربا ہو گیا پہلا ٹھیک ہے. ضربا ضربو ضربت. ہاں ضربت. آگے اسی کے اوپر ون ایڈ کر دینا الف. ہاں ضربتا صحیح ہے ضربتا. اب پلورل کا رہ گیا غائب فیمنن. خلقنا فعلنا ضرب ضربنا. الف نہیں ہے خالی نون کے اوپر ضرب ہے زبر ہے سوری. اچھا آگے کرنا ہے. اب آپ نے کرنا ہے مخاطب بولے ضرب انتا ضربت انتا مارا ضربتا. بس جیسے ضربت تھا نا اس کو ادھر موو کر دیں اور اگلے کو ساکن کر دیں بس. ضربت کے بعد ضربتا تھا وہ. اچھا وہ الف کے ساتھ تھا. ہاں وہ
اچھا ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ زبر کے ساتھ. ہاں ضربتا. اب اگلے میں آپ نے میم ایڈ کر دینا ہے تما. اب یہ آپ کے منہ پہ ایک دفعہ چڑھ جائے گی نا پھر ساری آپ خود بخود ہی بنیں گے. تما آپ نے تما کو لے کے آنا ہے اپنی زبان کے اوپر. ضرب تما ضرب تم سب سمجھے یہی کر رہے ہیں. نہیں ضربتی. اب اگلا سیکوینس میں چلیں گے نا تو پھر آسان رہے گا. ضربتی ضرب تما وہ سیم ہی ہوگا. ضرب تما ضرب تننا ضرب. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں ضرب تو اور ہم سب نے مارا تو ضرب ضربنا الف کے ساتھ. گڈ. ہاں بس آپ لوگوں نے نا یہ اس کو پریکٹس کرنا ہے اگلی دفعہ. اب ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں. اس کے بہت سارے وربز ہیں مطلب یہ سارے اسی کے اوپر اپلائی ہو جائیں گے. اچھا ہاں میجورٹی جو ثلاثی مجرد ہے جو تین والے ہوں تین آ رہے ہیں. ہاں ابھی ہم جائیں گے نا جب مضارع میں. اب اس ہاں اکرما افعلا وہی ہے نا افعلا. لیکن فعلا بھی تو ورب ہے. ہاں ڈرائیو ہو چار والا ہے نا یعنی اس کو مزید ہی کہتے ہیں. لیکن روٹ ورڈ تین ہی ہے. روٹ ورڈ پھر بھی تین ہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا 99.9 کے روٹ ورڈ 3 ہی ہوں گے. اچھا تو یہ اچھا ثلاثی مجرد جو ہے نا ثلاثی مجرد وہ ٹوٹل 6 طرح کا آتا ہے. ایک جس کو ہم کہتے ہیں نصارہ. لیکن اس کا جو زیادہ سگنیفیکنٹ پارٹ آئے گا نا وہ تب آئے گا جب ہم مضارع میں جائیں گے کیونکہ مضارع اس کا مختلف بنتا ہے. ضربا ید ربو وہ اس سے آئے گا. فتح یفتح اس کا جو عین کلمہ ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. ابھی ہم نہیں کر رہے وہ بٹ جسٹ ٹو سے کہ یہ ثلاثی مجرد جو ہے یہ 6 قسموں میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا. ہر ایک کے اینڈ میں اسی طرح ہی آئے گا زبر آئے گا. یہ آپ کی نشانی ہوگی. اینڈ میں زبر آ رہا ہے تو یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے. بیچ میں وہ تھوڑے سے چینج ہوں گے وہ ہم وقتی حساب سے کریں گے لیکن میجر آپ اسی کو یاد رکھیں. یہ آپ نے مین. اچھا اچھا ابھی تو ہم نے فعلا رکھا ہے نا ایک جنیرک قاعدہ. اب آگے سے انہوں نے نا 6 اور بنا دیے ٹیبلز کہ نصرہ از ون آف دیٹ سانچا جو کہ جس کا مضارع نصرہ ینصرو آتا ہے. یعنی نصرہ ینصرو کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے نصرہ ہاں ینصرو ہے. تو اب جو بھی لفظ ہوں گے اور یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ جس طرح عرب بول رہے تھے یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. اسی لیے جب بھی کسی فعل کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو اس کا مضارع بھی ساتھ بولا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کدھر لائے کر رہا ہے. ضربا یضربو نصر ینصرو فتح یفتح ہاں اس پہ زبر ہے. تو یہ تینوں مختلف ہیں. یہ 6 ہیں. ایک کاروما ہوتا ہے ایک حاسبہ ہوتا ہے اور آخری کون سا ہے ہاں عالمہ عالمہ سمیہ اور عالمہ. ہاں عالمہ یعنی جانا. سمیہ کیا ہے سننا. سمیہ یسمعو ان کا مضارع سے ہاں وہ ہم کریں گے ابھی نہیں کنفیوز ہو لیکن جسٹ ٹو ٹیل یو کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب آئیں گے جو کہ ہم انشاءاللہ یہ. لیکن آپ ایک کو سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس میں صرف زبر زیر کا یہ آپ کی گردان منہ پہ چڑھ گئی نا اسی لیے یہ لوگ رٹا لگاتے ہیں. ایک دفعہ آپ کے منہ پہ چڑھ گئی تو وہ خود ہی مطلب ہے آپ کا پورے کا پورا خود ہو جائے گا. اور کیونکہ ہم اپلیکیشن کے اس سے کر رہے ہیں تو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم جب قرآن میں دیکھیں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ماضی کا سیغہ کیوں. ہم نے ہمارا پہلا مقصد ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو آگے کسی کو پڑھانا ہوگا تو پھر تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا. نہیں کانٹیکٹ سے نہیں. آپ وہ لکھا ہوگا کہ فعل سمجھ آ جائے گا. فعل سمجھ آ جائے گا ہاں جمع کا ہے یعنی کہ خاتون کا ہے مرد کا یس یہ سمجھ آ جائے. جب لکھا ہوگا عالمت عالمت نفسم ما قدمت اب آپ کو پتہ چل جائے گا عالمت جو ہے وہ کس چیز کا صیغہ ہے ان جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں. ہاں ساکن آ رہا ہے تے ساکن
فعلت, ہاں فورتھ والا, ٹھیک ہے. علمت, اب یہ ہوتا تھا مؤنث غائب, غائب, ہاں مؤنث ماضی کے لیے. تو اب کیا ہو گیا علمت, اب اس کو آپ ڈھونڈیں گے کیا, فائل. کیا ہے اس کا, کون جانے گا آگے نہیں. علمت نفس ما قدمت, جان جائے گی نفس. نفس جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہے, علمت نفسن, تو اس کا فائل کون ہو گیا, جاننے کا فائل ہو گیا نفس. جان جائے گا ہر نفس ما قدمت. اب یہ کون سا ما ہے, ہاں ما قدمت. اب قدمت کیا ہے, ہاں ہاں یہ بھی وہی ہے, فورتھ والا ہے. ما قدمت, جو اس نے بھیجا. اگر تو ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے تو پھر تو فورتھ ہی ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آبجیکٹ بن کے کچھ آ جائے تو وہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے اندر بھی جملے ہو سکتے ہیں. ماں کے بعد اکثر جو ہے نا اس طرح آ جاتا ہے, کیونکہ اس میں ماں کیا ہے, عالمت نفس, جانا نفس نے. اب جو ہے نا اصل میں ماں کے بعد جو پورا اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے وہ اس کا آبجیکٹ بن رہا ہے. ترجمے سے پتہ لگ رہا ہے نا آپ کو کہ اس نے کیا جانا, ما قدمت, وہ جانا جو کہ اس نے بھیجا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح جب آپ کو یہ لاجک سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا, اور پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ آپ پہلے سے پریڈکٹ کر سکیں گے کہ یار اس کا یہ ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں ہاں یہی آیا, تو پھر آپ کہیں گے یار بڑا اچھا. چار والا جو ہے یہ وہ تین اور اس کے ساتھ تا نہیں لگا, کیونکہ قدم تا نہیں ہے نا, ہاں قدم تا تو نہیں ہے, ایک لیکن تا ساکن والا بھی ہے جو کہ ہمارے ٹینسز میں اسی سے تو بنایا نا, اسی تو وہی چوتھا وہی ہے نا, چوتھا فورتھ جو ساکن, ہاں تا تانیس ساکن آئے گی تو وہ ہوگا, کیونکہ قدم تا کے اندر تو زبر لگ رہی ہے نا, قدم تا قدم تما. مجھے لگا جب چار کا میں نے شاید یہ وہ چار والے میں چلا گیا, ہاں یہ تین میں یہ وہی ہے تین والے نہیں, یہ ویسے ہے تین والا نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ قدمت ہے, قدمت, ہاں ہاں تصریف ہے, گڈ. ہاں نہیں چوتھا نہیں ہے, ابھی چھوڑ دیں آپ اس کو. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14 ٹوٹل ہیں, ان میں سے 6 پہ ہم فوکس کریں گے. وہ 6 ثلاثی مجرد ہیں جو کہ صرف سمپل آتے ہیں, اس میں چوتھا لفظ نہیں ہوتا. قدمت میں دال کے اوپر کیا ہے, شد ہے, تو یہ 4 لفظ ہیں, دال 2 دفعہ آ رہا ہے. ما قدمت, شاید سے وہ 2 بن جائیں گے, ہاں 4 لفظ ہو گئے نا, روٹ ورڈ تو 3 ہی ہے, قدمہ, لیکن دال کے اوپر وہ آ گئی. تو یہ اٹس ون آف دوز جو کہ تھے کے علاوہ ہیں, آؤٹ آف, ہاں ہے لیکن پھر بھی چوتھا. اس کے بھی مور اور لیس یہی ہوتے ہیں, وہ زیادہ آسان ہوتے ہیں بلکہ ایک, کیونکہ جب آپ کے یہ والے چالو ہو جائیں گے تو وہ بہت آسان لگیں گے. اچھا چلیں آئیں جی, ہم تھوڑی سی اس کی وہ بھی کریں گے. ہاں ہم انڈینز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کو بڑا نارمل لفظ بولتے ہیں. ہاں 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 چالو کر لیں. اچھا جی, اب 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی, کیونکہ ہم واپس آتے ہیں اپنے جملہ فعلیہ کی طرف. جملہ فعلیہ میں فعل تو آ گیا, اس کی ہم نے تصریف تھوڑی سی پڑھ لی 14 کی. اب کیا ہے اس کا سبجیکٹ. اب یہ آج جنہوں نے مس کیا نا لیکچر, ان کا کافی زیادہ مس ہو جائے گا ویسے. دوسری چیز آ گئی فائل کی. اب فائل ہم نے کہا ہے کہ یا تو وہ آئے گا اس میں ظاہر, which is called a noun, جو کہ باہر بیٹھا ہوگا, فعل سے ہٹ کے ہوگا, یہ میں بھیج دوں گا آپ کو. یا یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہوگا, ٹھیک ہے, پروناؤن ہوگا. تو ہم اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایگزامپلس کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے طور پہ جا کے نا اس کو ریوائز کر لیجئے گا. اب پروناؤن جو ہے ہم نے پہلے پڑھے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, جملہ اسمیہ کے دوران پروناؤنس, جن کو کیا کہتے ہیں, ضمائر, ضمیر. پروناؤنز از ضمائر, ضمیر. تو ہی کے لیے آتا تھا ہوا. اب یہ یہاں پہ یار, یہ اصل میں چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا اچھی کوالٹی نہیں دیتا. یہ میرے 2 مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے جلدی جلدی بنایا. یہ نا اس کی نا میں آپ کو ایک بک بھیجوں گا, جس کے اندر نا آپ نے آگے نہیں جانا, کنفیوز نہیں ہونا, آپ نے شروع والا صرف دیکھنا ہے اس کا. اس بک میں آپ کو جتنے بھی ٹیبلز ہیں نا وہ سارے کے سارے مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اور بہتر ہے کہ وہ کتاب آپ منگا بھی لیں اپنے پاس, اگر کوئی فزیکل رکھنا چاہتے ہیں.
وہ کسی اور نے پی ڈی ایف ہاں شیئر کی تھی, صحیح کہہ رہے ہیں ہم, ہاں وہ عباسی یاسر عباسی بھائی نے شاید شیئر کی تھی. اچھا اب یہ اچھا چلیں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں یہاں پہ. اب دیکھیں یہ فائل جو ہے نا دو طرح سے آ رہا ہے. ضربا الرجل الکلبا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ضربا الرجل مارا, مارا ہاں لڑکے نے, مرد نے, الکلبا کتے کو. اب دیکھو قلب اور کلب میں کتنا فرق ہے, اور ہم ایک ہی طرح کہتے ہیں اس کو اردو والے, قلب, اور یہ کلب ہے, کلب. دونوں کو معرفہ کیا؟ ہاں معرفہ مطلب ہے وہ سینٹنس میں دا کہیں یا آ کہیں, اس سے تو فرق نہیں پڑتا. ہاں اس میں یعنی اس کو اس نے وہ بنا لیا نا, خاص پلورل بنا لیا. لیکن اگر خالی رجل بھی کہیں تو ہاں ٹھیک ہے, یعنی کسی نے آدمی نے مارا. تو یہ اردو میں ترجمہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک کہنا ہے یا کیا کہنا ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ والا دیکھیں, اب اس کو نکال دیں, ضرب الولد. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس میں دیکھیں اب آپ کو سبجیکٹ نہیں مل رہا. اب یہ قرآن میں یہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ قرآن کیا ہے, ان فارم آف اے سٹوری چل رہا ہے نا ایک, تو وہ پیچھے جس کا ذکر ہوا ہوتا ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتا. قرآن بہت پریسائز ہے ان باتوں میں, ایز لانگ ایز کہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر رہے. ٹھیک ہے, تو ضربا یہاں پہ تھا کہ ضربا الرجل الکلبا یا الرجل الولدا, تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ مرد نے ایک بچے کو مارا. اب یہاں پہ ضرب الولدا آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ہی. بس یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا, یہ تو واضح ہے آپ لوگوں کو نا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ باقی جو ہیں, ہاں اس نے مارا. اب ضمیر آئے گا تبھی جب اس کی پہلے ذکر گزر چکا ہوگا. مطلب ہے قرآن میں یہی ہوگا نا کہ پہلے ذکر گزر گیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا, تو اس کے بعد ہوا کہ ضمیر کے ساتھ ہو سکتا ہے, آتا رہے. بالکل ہاں, جیسے الحمد للہ, اب یہ لفظ اللہ ایک دفعہ آ گیا, اس کے بعد الرحمن الرحیم, یہ تو اس کی صفات ہو گئی. لیکن جب ہم کہیں گے ایاکا تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہی مخاطب کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کانٹیکٹ سے پتہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اہدنا, اہدنا یہ آرڈر ہے کہ پہلے اللہ کو وہ کیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اہدنا, ہمیں ہدایت دے دے. الصراط المستقیمہ, الصراط المستقیمہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ. ہاں موصوف صفت. آپ لوگ مجھے پتا ہے کہ سمجھ جاتے ہیں, لیکن ہمیشہ کہتے ہیں اس کو مبارک ہو. اب سائڈ پہ جو بتا, ٹھیک ہے. اچھا ویسے میں اب یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا اس کو آپ بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ہاں چیک کرنا پڑتا ہے. وہ صحیح ہے, میں وہ بھی اس کا وہ ہوگا نہیں, چیک کرنا پڑتا ہے آپ کو, 100% نہیں کر سکتے. دعا کریں کہ یہ چیز رہے, ہاں یہ ہماری سگنیفیکینس ہماری. ہاں میں آپ کو بتاؤں, میں نے ابھی بھی نا جب سے تھوڑا سا اس کو یوز کرنا شروع کیا ہے, میں نے یہ فیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب کل مجھے ایک کام ایسا تھا کہ خود انالیسس کرنا, مجھے اتنا بوجھ لگ رہا تھا کہ میں اب ڈاکیومنٹ پڑھوں گا, اس میں سے کچھ نکالوں گا, نہیں ہوا. پھر میں نے کچھ جگاڑ نکالی, میں نے کہا نہیں یار کچھ نہ کچھ اسی طریقے سے کریں گے. تو دس از ڈینجرس کہ آپ انہیں دماغ ہی نہیں یوز کریں گے انلیس کہ ہاں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر وہ ان کی وہ اسکلز ڈیولپ ہی نہیں ہوں گی. چلیں جی اب آتے ہیں کچھ مثالوں پہ. سمپل جو ہم نے آج پڑھا ہے وہی مثالیں ہوں گی. یہ میں پچھلی یار یہ میں دوبارہ آپ کو بھیجوں گا. یہ بیسیکلی ہم پڑھ رہے تھے وہی جو ہم نے پچھلی دفعہ چیز کی تھی. الکلبہ, ضرب الولدا, ہاں ہاں مارا, ہاں نہیں چھپاؤ, یس یس. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے, اور یہ صرف کس کے اندر ہوگا؟ پہلے والے میں ہوگا, پہلے میں اور چوتھے میں, باقیوں کے تو اندر ہی آپ کو مل جائے گا. ابھی اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں. یعنی سنگولر کے جو صیغے ہیں نا,
تھرڈ پرسن کے ان میں مسئلہ ہوگا، کیونکہ فرسٹ پرسن میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، فرسٹ پرسن میں تو سامنے موجود ہے، تھرڈ پرسن میں مسئلہ ہے، سنگولر نہیں ہو، سنگولر میں مسئلہ ہوگا. ہاں 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 سیکنڈ پرسن بھی ایڈریس ہی ہے، تھرڈ پرسن غائب ہے، اور تھرڈ پرسن کے جو باقی دو ہیں ان کے اندر ہی ہوگا. اور اگر ان کے علاوہ آنا ہے نا تو پھر ضربہ اور ضربات ہی یوز ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن میں انشاءاللہ مثالیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیا ہے یہ جملہ؟ فعلیہ ہے. ملک صاحب ٹرائی کریں اس کو، کیا ہے یہ؟ تو آپ کو پورا ترجمہ تو اس کا پتہ ہے نا. اب اس میں بتائیں کہ کیا فعل ہے، کیا ہے، اس کا آپس میں کیا ریلیشن، جتنا آپ حل کر سکتے ہیں. سمجھے، آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، کوشش کریں. اسی طرح کلیئر ہوگا جب آپ ایفرٹ کریں گے. تو جب اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور کامیابی مل گئی، یعنی کہ ورأیت الناس. نہیں، کامیابی مل گئی نہیں، ابھی اس کو چھوڑیں، اسی کو کریں. اذا جاء جا کیا ہے؟ اذا تو آپ نے بتا دیا کہ جب ہے. یہ پاسٹ کا ہے یا فیوچر کا ہے؟ نہیں، یہ پاس ہے. اذا جاء از پاسٹ ہوتا ہے، از. ہاں، اذا جب آ جائے گی. ہاں شکتی، تم ایک نئی چیز ڈال دو ان کے لیے. جا کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے فعلا. جا، اب یہ ہے تھوڑا سا ٹیڑھا ہے کیونکہ مد آ گیا. ہاں اس کے اندر جو ہے ایک تھوڑا سا، اس کو ہم ابھی ٹچ نہیں کرتے. لیکن آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ دیکھیں آخری جو تھا اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے. پھر یہ پاس ہو گیا. تو یہ پاسٹ ہو گیا اور سنگولر نمبر 1 ہو گیا. بس آپ اس طرح مجھے بتائیں، نمبر 1 سیغہ ہے یہ 1. اذا جاء، آگے کیا ہے جی؟ اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا فعل کو، جاء کا مطلب کیا ہے؟ آنا. آنا. اور اذا جب آنا. ہاں جب آ گئی. اب دیکھیں، اب میں نے بتایا تھا کہ فعل جب آپ کے پاس آ جائے گا تو نیکسٹ چیز کیا آپ نے حل کرنی ہے؟ کیا ڈھونڈنا ہے؟ فاعل ڈھونڈنا ہے. تو کیا آیا؟ نصر. ہاں نصر اللہ. نصر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد. ہاں کیا ہے یہ؟ کیا ہے گرامیٹیکلی؟ ہاں ہاں اللہ کی مدد. ہم دیکھیں اس کو الٹا ہمیشہ ترجمہ کرتے ہیں نا، اللہ کی نصر، اللہ کی مدد. تو یہ کیا ہے گرامیٹیکلی؟ کیا ہے نصر اللہ کو آپ نے اللہ کی مدد کیوں کیسے ترجمہ کیا؟ ہم گرامیٹیکلی کر رہے ہیں نا. دیکھیں ابھی تو آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نصر اللہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ہاں کتاب اللہ والی مثال ہے، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی مدد. تو جب آ گئی، آ جائے گی نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح. فتح کیا ہے؟ کھل جانا. یعنی کیا ہے اس میں گرامیٹیکلی بتائیں مجھے. ترجمہ ابھی مطلب نہیں ہے تو آپ غلط بھی ترجمہ بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاں لیکن یہ کیا ہے یہاں پہ جملے میں؟ کیا ہے جملہ فعلیہ کے اندر؟ کیا ہے؟ ایک انہوں نے بتایا آبجیکٹ ہے. آپ ذرا سوچیں تھوڑا اس پہ، حالت دیکھیں نا کیا ہے. ہاں سبجیکٹ ہے نہیں، یہی وجہ ہے. اگر ہوتا نصر اللہ والفتح تو پھر شاید آپ سوچتے والفتح ہے تو فتح کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلا سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ 1، یہ دوسرا ہے. یعنی آنے والی دو چیزیں ہیں، پہلے مدد آئی ہے پھر کامیابی آئی ہے، یا تو ہو سکتا ہے دونوں ساتھ آئی ہوں، ارریسپیکٹو دونوں سبجیکٹس ہیں. اب دیکھیں یہ آپ کو گرامیٹیکلی صحیح ترجمے کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ہاں پراپر ناؤن دونوں سبجیکٹس ہیں. آیا کون ہے؟ آنے کا مطلب ہے نا جا کا.
کون آیا؟ فتح آئی ہے، مدد آئی ہے اور پھر فتح آئی۔ اللہ کی مدد آئی اور فتح آئی۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ فیل کرنے والے صرف ہیومنز ہوں، لیکن سبجیکٹ تو نارملی ڈوئر کو کہتے ہیں۔ تو یہ ڈوئر ہے نا۔ آنے کا کام کس نے کیا؟ آنے کا کام کس نے کیا؟ آنے کا کام ہے نا، آنے کا فیل کس نے کیا ہے؟ مدد آئی ہے اور وہ آئی ہے، اللہ کی مدد، ٹھیک ہے؟ نہیں بہت سمپل ہے، دیکھیں اذا کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں فی الحال، جاء فعل ماضی نمبر 1 اس کو لکھ دیں بے شک، پہلا صیغہ۔ اب جب فعل ماضی آ گیا، نیکسٹ چیز ہمیں کیا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا نہیں مفعول کیوں چاہیے، فاعل چاہیے، مفعول ضروری نہیں ہے اس میں تو مفعول ہے ہی نہیں ہے۔ فائل چاہیے، انہوں نے کہا نا فعل آ گیا نا، اچھا فائل چاہیے۔ جہاں تو پہلے والی اس میں پہلا کیسے کہہ رہی ہیں، وہ فعال آ کے اس پہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ اس میں تو زبر تو ہے ہی نہیں۔ ہاں حمزہ پہ اینڈ میں زبر ہے نا، جا آ۔ اچھا وہ بھی اسی کا بات ہے۔ اس کے 3 وہ کون سے اس میں جیت میں؟ یہ اصل میں مختلف ہے، یہ جا یا آ ہے اصل میں، لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیں، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ آخری والے کو دیکھیں، جا آ ثلاثی مجرد میں ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہم 80-20 کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو بعد میں کریں گے۔ اب یہ 20% جو ہے نا، ہاں میننگ وہی رہے گا، جا آنا، آئی یا آئے گی۔ کیا آیا وہ دونوں ورڈ آ رہے ہیں، اللہ کی مدد اور فتح، تو آنے کا کام ہی دونوں دیکھتے نصر اللہ والفتح۔ آگے کیا ہے؟ اچھا جی اگلا کون کرے گا؟ یہ بھی ہم کر چکے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تم نے دیکھا ہاں ناس ہاں داخل ہاں سالو کریں جی، سالو کریں جملہ فعلیہ کو ہم سالو کریں گے۔ وَرَأَيْتَ آپ نے بتا دیا کیا ہے، ہاں تو یہ نہیں ہے کیا گرامیٹیکلی کیا ہے، رأیت انت، ہاں تو یہ ہو جائے گا 7th۔ بہت تو علیحدہ ہے، رآ رآ۔ اب یہ رآ بھی بیٹھے ہوئے ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے نا، کنفیوز نہ ہو نہ اگلے کسی کو سمجھا رہے اور پھر کہیں او یہ تو اس پہ نہیں فٹ آ رہا۔ رأیتا آپ نے تا پہ غور کرنا ہے، خلقتا، ٹھیک ہے، خلقتا، فعلتا، رأیتا، اس طرح ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ اس سے پہلے۔ میں نے تو آپ کو یہ کہا آخری والے کو دیکھ، تو رأیتا کیا ہو گیا؟ ہاں ماضی کا صیغہ، ہاں نہیں چوتھا تو مؤنث ہے نا، ہاں چوتھا ہوگا راعت، یہ جو ہے 7th ہے، نمبر 7، یہ میں نے اوپر لکھا بھی ہے، رأیتا، فعلتا، رأیتا انتا، دیکھا تم نے، ٹھیک ہے، رأیتا الناس۔ اب اس کا جو ہے فائل کدھر ہے؟ ہاں کیونکہ یہ ان 2 میں نہیں ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اب جا جو تھا، جا کا کیا مسئلہ تھا؟ جا میں ہمیں دیکھنا تھا کہ باہر موجود ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں تھا، اگر نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ نہیں، لیکن ہمیں نظر آ گیا نصر اور فتح، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ مضاف الیہ جاننا کتنا ضروری تھا، نصر اللہ، ورنہ آپ ان کو نصر کو علیحدہ کہتے، اللہ کو آپ ڈھونڈتے، اب میں کیا ترجمہ کروں اس کو، ٹھیک ہے۔ نصر اللہ کو آپ نے جوڑ کے ترجمہ کرنا ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے۔ ہاں 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 سب کے اندر ہے، ہاں رأیتا اندر بھی، اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر اس کا ضمیر اس کا فاعل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اچھا سعد بھائی آپ اس کو حل کریں، دیکھیں اب یہ اس پہ غور کریں۔ اب دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں کیا سٹرکچر ہوتا ہے،
ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے؟ فعل آتا ہے، فاعل آتا ہے، یہ تو لازم ہے، یہ دونوں مل گئے تو جملہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن آپ اگلے کو کیا کریں گے؟ اب اگلا کیا ہے؟ ہاں اب باقی جو ہے نا، دیکھیں آپ کو فاعل بھی مل گیا، فعل بھی مل گیا. اب اگلے کو آپ کچھ بنائیں گے، یا آپ اس کو حال بنائیں گے، یا آپ اس کو مفعول بنائیں گے. عموماً تو ہم مفعول بناتے ہیں نا، سبجیکٹ. کیا دیکھا؟ رأیت الناس، لوگوں نے کیا دیکھا. اب کیا دیکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہاں لوگوں کو. ہاں چلو یہ اچھا ہے. تو الناس کیا ہو گیا؟ لوگوں کو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا. تم نے دیکھا لوگوں کو، تو یہ کیا ہے؟ الناس نہیں یار، ابھی آپ نے، ہاں آپ گڈ، آپ نے بالکل صحیح بتایا، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ رأیتا کے اندر آپ فاعل حل کر چکے ہیں تو الناسا آبجیکٹ بن گیا. تو یہاں پہ بات پوری ہو چکی ہے. رأیت الناس، اور تم دیکھو گے لوگوں کو، لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے، کون ہوں گے لوگ، یہ اب ڈیٹیل آگے آئے گی، پھر ہم اس کو اس لحاظ سے جوڑیں گے. ہاں حال مفعول، ہاں ہاں یہ خبر نہیں ہے. خبر جو ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ وہ اسمیہ میں ہوتی ہے. فعلیہ میں فعل ہوگا، فاعل ہوگا، مفعول ہوگا، متعلق بھی ہو سکتا ہے، حال بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ تین مین چیزیں ہوں گی. اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مین چیزیں وہ دو آپ کو چاہیے، اس کے علاوہ چیزیں آئے نہ آئے آپ کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی تم دیکھو گے لوگوں کو، وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے. اب یہ بات آئے گی، یدخلون، یہ کیا ہے؟ یدخلون کس کا صیغہ ہے؟ ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن چلو. ہاں دخلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ماشاءاللہ دخلہ روٹ ورڈ ہے. یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جب آتا ہے مسلمون یا کچھ ایسے، یہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے، یہ جمع ہوتا ہے. اور یہ شروع میں یا الف تا اتا یا لگ جاتا ہے نا، فی الحال کے لیے یہ جان لیں یہ مضارع ہے. جب ہم پڑھیں گے تو آسان ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں یہ ماضی تو نہیں ہے نا. ماضی ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ بتائیں، اب بتائیں ماضی ہوتا تو کیا ہوتا؟ ورائیت الناس، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں وہ داخل ہو رہے تھے، دخلو، آپ کہتے ہیں کہ دخلو، اس وقت لوگ داخل ہوئے تھے. دخلو، میں کہہ رہا ہوں یدخلون، آپ جمع کا صیغہ یوز کرنا چاہتے ہیں ماضی کا. اب یہ دخلو مضارع میں یدخلون ہے، بس آپ یہ فی الحال سمجھ. مضارع پریزنٹ اور فیوچر، مضارع نہیں ہے، مضارع ہے. مضارع کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کریں، اب عربی سیکھنے آئے ہیں تو مطلب ہے کچھ لفظ تو سیکھنے پڑیں گے نا. دیکھیں اگر دیکھیں نام دینا ضروری ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یار میں آپ کو ارشد نہ کہوں، مطلب آپ کا نام ہے، آپ کی پہچان ہے. اب یہ اس کی پہچان بنے گی تو آپ آگے کسی کو پڑھا سکیں گے نا. چلو جی، ورائیت الناس، آپ دیکھو گے لوگوں کو کیا، یدخلون، یدخلون کے. اب یہ دیکھیں مضارع میں نے آپ کو بتا دیا، تو کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ داخل ہو رہے ہوں گے، کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے. اب اس کے اندر دو چیزیں آ گئی ہیں، کیا بھلا؟ یہ بھی اگلا فعلیہ شروع ہو گیا، اگلا جملہ فعلیہ شروع ہو گیا. فعل بھی آ گیا اور فاعل بھی آ گیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی؟ ہاں چلیں انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں آپ کر لیں گے، ہم اس کو ریوائز بار بار کرتے رہتے ہیں. یدخلون، تو دونوں چیزیں آ گئی. اب اگلا جو ہے وہ پھر دیکھتے ہیں مجھ سے کیا ہے. ابھی ہم یا تو آبجیکٹ اور ہمیں چاہیے، یا ہمیں کوئی اس سے متعلق ایڈیشنل چیز چاہیے. اچھا اب کدھر داخل ہو رہے ہوں گے؟ فی دین اللہ. دین اللہ کیا ہے ملک صاحب؟ دین اللہ. یہ پھر وہی ہاں اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ادھر سے الٹا اللہ کا دین. ہاں نہیں، دین اللہ کیوں ہوتا؟ دین اللہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، نہیں لیکن رسول اللہ سے کیوں نہیں کہا رہا؟ اب یہاں ہاں چلے اس لحاظ سے، لیکن ابھی اس کی جو پوزیشن ہے وہ آبجیکٹ کی بنے گی یہاں پہ کہ داخل ہو رہے تھے دین اللہ میں. یہاں پہ تو صحیح ترجمہ نہیں بنے گا، لیکن بیسیکلی آپ نے اس کی سٹیٹ کو سمجھنا ہے، پیش نہیں آ سکتا ہے. اچھا فی کی وجہ سے
اب فی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں زیر آ جاتی ہے، لیکن فی کیا ہے؟ حرف جار ہے. حرف جار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا اس کا مضاف مضاف الیہ بن کے اس کا مجرور ہو جائے گا، اور ہم اس سارے کو کیا کہیں گے؟ یہ متعلق ہو گیا اس سے، اس فعل سے. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ وہ کدھر داخل ہو رہے ہوں گے، یعنی اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے. فی دین اللہ. اب یہ کیا ہے؟ ہاں منصوب ہے، دیکھو نظر آ رہا ہے افواجن، فوج در فوج. ہاں لیکن یہ کیا ہو سکتا ہے پاسبلی؟ ہاں آبجیکٹ بھی ہو، ہاں یا آبجیکٹ. دیکھیں ہے یہ حالت نسبی. اب نسبی اس کے اندر ہم نے کافی سارے دیکھے تھے جو ہم نے کہتے ہم نے سارے نہیں کیے. ایک تمیز بھی تھا، ایک حال بھی تھا، مفعول مطلق بھی تھا، مفعول بہ بھی تھا. تو وہ ٹائم پہ ہم کریں گے. لیکن قاسم یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ سے یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ حال ہوگا اس حال میں کہ وہ جوک در جوڑتے. یہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر چانس یہی ہے کہ یہ حال ہوگا. ٹھیک ہے. اور یدخلون سے ہو سکتا ہے کہ مفعول مطلق افواجن بھی ہو، بٹ یہ اتنا زیادہ آپ کے لیے ضرورت ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے؟ تو رائت الناسا کے لیے یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ پورا جملہ فعلیہ کیا بن گیا؟ اصل تو رائت الناس تھا نا، یہ تو ایڈیشنل بات تھی بیچ میں. تو یہ پورے کا پورا اس کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول بھی بن جائے گا، یا مفعول، یہ حال بھی ہو سکتا ہے. بٹ اینی ویز آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جا کے ریلیٹ ہوگا، رائتا کے ساتھ. تم دیکھو گے لوگوں کو، اب جن لوگوں کو تم دیکھو گے وہ اس حال میں ہوں گے کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج. اس آیت کا ہاں بتائیں آپ. یہ تو وہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کا صحیح مطلب سمجھ گئے تھے اس آیت کا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو باقیوں نے کہا کہ مطلب یہ ان کی فراست اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو اور ان کی محبت کو بیان کرتا ہے یہ قرآن کی یہ صورت. کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب جب یہ چیز آ جائے گی اور یہ کام تو ختم ہو جائے گا، تو جو مین کام آپ کا ختم ہو جائے گا جو تھا، کیونکہ آپ نے اپنا کر لیا کام، اللہ کی مدد بھی آ گئی، فتح بھی ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو مقصد تھا وہ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ آپ فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ آپ کا مقصد جب الیوم اکملت لکم دینکم ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو بیسیکلی یہ جو چیز ہے یہ مقصد کو پورا کرنے کے بعد کی ہے. تو دنیا زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے، ہم صرف اسی کے اوپر لگے ہوتے ہیں. ہم یہی فوکس بناتے ہیں کہ بس فسبح بحمد ربک، اپنے رب کا تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو. ہاں کرے نا، فسبح. ہاں فا ہو گیا. ہاں سبحا یسبحو، سبح تھوڑا سا کمپلیکس ہے. یہ ان 6 میں سے نہیں ہے، ان 14 میں سے جو وہ 8 باقی بچ گئے نا وہ ہے. ابھی آپ نے بتایا تھا، ابھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ تسبیح بیان کرو. تو تسبیح جو ہے نا وہ آتا ہے سبح یسبح تسبیحا، یا اور صرف یصرف تصریفا، صور یصور تصویرا. اردو کے بھی یہی لفظ ہیں. جو اردو میں لفظوں سے پہلے تا لگ رہا ہوتا ہے نا، یہ اسی مادے سے آئے ہیں. اینڈ دس از ون آف دا 14th. ان 6 میں نہیں ہے یہ، کیونکہ اگر یہاں پہ کیا ہوا سبحا، اصل تو لفظ تھا سین با اور ہا، تو سبحا. تو اب با کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تنوین ہے. تو اب وہ 2 دفعہ پڑھا گیا تو یہ 4 بن گئے. تو اٹ از آؤٹ سائڈ دیٹ. اس کو کہتے ہیں باب تفعیل، فعل یفعل تفعیلا. ٹھیک ہے، سبح یسبح تسبیحا. اور کوئی مثال؟ ہاں اور کوئی مثال؟ کذب یکذب تکذیبا. اور بہت مثالیں ہیں. یہ تو بہت زیادہ، ان میں سے شاید باب افعال اور باب تفعیل یہ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں. علم آدم، ماشاء اللہ، گڈ. علم یعلم تعلیما.
علم سے تعلیم بن جاتا ہے. تو تا والے جتنے بھی ہیں یہ اردو میں بھی عربی میں بھی یہ اسی سے بنتے ہیں. ایک منٹ, چائے یار ریڈی ہوگی پتہ ہے. او چابی کس کے آپ کے پاس ہے چابی؟ موسیٰ کیز آپ کے پاس ہے, کھولو جلدی کرو. موسیٰ چائے کدھر ہے؟ چائے نہیں بنائی کیوں؟ ہاں کرو نہیں ہے کوئی, دیکھو کوئی ڈرنک ہے تو دے دو. اب ٹائم نہیں ہے بنانے کا, اگر نہیں بنائی تو نہ. ہاں کیوں ماریا یا فاریا؟ اچھا سبحا مجھے لگ رہا ہے فسبح, آپ نے تو پڑھا ہی بہت زیادہ ہے نا اس لیے آپ بتائیں سبح کیا ہے؟ سبح سبحا ماضی کا صیغہ تھا, ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ امر کا صیغہ ہے. ہاں یعنی کہ یہ تسبیح کرو. ہاں فسبح تو تسبیح کرو. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو جملہ فعلیہ شروع ہو. ہاں جملہ فعلیہ ہے, امر ہے. بحمدی بحمدی ربک. ہاں ملک صاحب یہ بتائیں کیا ہے؟ ٹھہرے ملک صاحب کریں گے. ہاں جی بحمدی ربک. فسبح جو ہے نا, اوہو اوہو اچھا اچھا چلو فسبح کیا ہے؟ عیسیٰ آگے سے ہٹو یار, بیٹا عیسیٰ بیٹا سائڈ پہ جو. ہاں ملک صاحب بحمد کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ ہے کیا؟ حرف جر ہے. اچھا حمد کے نیچے, حمد کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. ربی کا کیا ہے؟ ربی کا اب یہ اپنے رب کی تو کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. ہاں اب اس میں وہ نہیں ہے نا, ال نہیں ہے. نہیں ال تو ضروری نہیں ہے. اچھا رب ہاں اچھا دیکھیں فسبح امر کا صیغہ ہے کہ تم تسبیح کرو. اچھا اب اس کے اندر تو امر میں سمپل ہوتا ہے. فسبح تم, یہ امر سنگولر کا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے کہ آپ تسبیح کریں فسبح, اور اس کا امر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے آبجیکٹ بھی ہمیں پتہ لگ گیا فسبح کرو, اور یہ اسی طرز پہ ہے, یہ اسی طرز پہ ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں قل تم کہو. کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہو. ہاں اقرا, اقرا جیسے ہے. ٹھیک ہے اجلس, یہ سعودی کہتے ہیں اکثر اجلس, استریح. میں چاہ رہا ہوں کہ بحمد ربک کو اگر آپ حل کر لیتے ہیں نا تو آپ کو ایک پورا جو ہم نے اس کو مضاف مضاف علیہ سے بنا سکے, کیونکہ میں مضاف مضاف علیہ جو ہم نے رول پڑھا تھا وہ اس میں وہ جس طرح ال کا آ رہا تھا نا صیغہ. نہیں ضروری نہیں, نہیں ال ضروری نہیں. اپنے رب کی, ہاں آپ نے ترجمہ ٹھیک کیا نا, ربی کا تمہارا رب, تو اپنے رب کی حمد بحمدی ربی کا. ہاں یہ پورے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھو اس کا ترجمہ ملک صاحب ایسے ہوگا, تسبیح بیان کرو, تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یوں ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے تم تسبیح بیان کرو ود رب کی حمد کے ساتھ. لفظی ترجمہ میں بتا رہا ہوں. اور کیا کرو؟ اور اس سے پناہ مانگو, اور اس سے استغفر ہو, اور اس سے پناہ, اور تم طلب کرو غفر. ہاں میں چاہ رہا ہوں آپ صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس کو ڈیپ ترجمہ کریں. ہاں
وَاسْتَغْفِرْ. آپ ریگولر آئیں گے تو انشاءاللہ تیسری کلاس میں آپ کو بول وہی 2 ہو گئی ہے نا, ہم تیسری کے بعد ہم 3 کے بعد جج کریں گے. ہاں پچھلے میں آپ دیکھیں سب سے لیٹ جب آئے تھے تو وہ ایک تھی, اور اس سے پچھلے میں آپ آن لائن تھے. ٹھیک ہے, ہاں نہیں آن لائن نہیں تھے. ہاں سویٹس بھی نہیں لے کے آئے. اب نیکسٹ ٹائم آپ نے جو ہے سویٹس بھی لانی ہے. نہیں, آپ کے جب اپنے پیسے لگیں گے نا پھر آپ کو فائدہ ہوگا. وَاسْتَغْفِرْ. ہاں دیکھو بھی حرف جر, ٹھیک ہے. حمدی, ابھی اس کو پار کر دو. حمدی ربی کا, یہ ایک ساتھ ہے, بھی علیحدہ ہے. حمدی ربی کا کیا مطلب ہے؟ رب, اپنے رب کی حمد کے ساتھ. تو یہ 3 مضاف مضاف الیہ والے ہیں. ایک ہے ربی کا تمہارا رب, ٹھیک ہے, حمد ربی کا ساتھ ہے. یعنی جیسے ہم نے کہا تھا نا, دیکھو کیز آف یور کار, اس میں 3 چیزیں ہیں نا. کیز کار کی ہے اور کار تمہاری ہے. تو تمہاری کار کی کیز یا تمہاری کتاب کے صفحے کی لائن, اب یہ 4 ہوگی. تو یہ بھی ایسے ہے, اپنے رب کی حمد کے ساتھ جو ہے یہ علیحدہ چیز ہے. یہ بھی کچھ ہوگا سیپریٹ ہو گیا, حمدی سیپریٹ ہو گیا. نہیں, حمد ربی کا ایک ساتھ ہے. مطلب وہ 4 ورڈ ہم ہاں بیسیکلی ہاں ربی اور قال ہے, ہاں اور حمدی ربی ربی کا جو ہے کا ضمیر ہے. ہمیں پتا ہے کہ جیسے بھی رب, کیونکہ اسم ہے, اسم کے ساتھ ضمیر جڑ کے آتی ہے تو وہ مضاف مضاف الیہ بن جاتی ہے. آنکھیں بند کر کے ربی کا مضاف مضاف الیہ, تمہارا رب کی حمد کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَاسْتَغْفِرْهُ. اب یہ واو جو ہے, اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ پچھلے سے جڑا ہوا نہیں ہے. یہ واو جو ہے یہ عطف ہے. عطف کا مطلب ہے کہ یہ نیا جملہ شروع ہو گیا بیسیکلی. ہاں اینڈ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ہے. اینڈ کیا کرو, کیونکہ اگر تو یہ اس کے ساتھ ڈفرنٹ طریقے سے جڑ رہا ہوتا نا, جیسے کہ یہاں پہ تھا والفتح, یہاں پہ آپ نے کیا کیا تھا, فتح کو جا کے ساتھ جوڑا تھا. یہاں پہ یہ ایک ڈفرنٹ چیز شروع ہو گئی ہے. یعنی تم تسبیح بیان کرو, وہ بات پوری ہو گئی, اور تم کیا کرو, اور استغفار بھی کرو. یعنی اب اس کا تعلق اس طرح جا کے ساتھ, کیونکہ نیا فعل آ گیا نا. یہ بھی امر ہے, امر ہے. اچھا وَاسْتَغْفِرُوا, تو ہو جو ہے وہ تصبیح کے پوائنٹ کر رہا ہے یہاں پہ, نہیں ہاں ضمیر, یا یہ بالکل ہاں یہ ربی کا کی طرف جا رہا ہے. وَاسْتَغْفِرْهُ جو امیڈیٹ آپ کو ملے گا ربی کا ہے, یعنی تم استغفار طلب کرو ہو اپنے رب سے. ہاں آگے انہو, یہ کیا جملہ ہے, انہ آ گیا تو جملہ اسمیہ بن گیا. اور انہو, اور بے شک وہ اور ہاں جو ہے اس کا کیا ہے, اسم ہے انہ کا. تو یہ کون سی حالت میں ہے, ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ, ان ہو, یہ ہاں نہیں آتا. سعد بھائی نے بتایا تھا کہ ضمیر ہے, ضمیر چینج نہیں ہوتا. کون سی ہے, نصبی حالت ہے. اب آپ کو ہو یہ پیش کو دیکھ کے آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا کہ کیونکہ ان ہا اگر آ جاتا تو وہ تو مؤنث بن جاتا. تو جو پروناؤنز ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. ہاں کیونکہ اگر یہاں پہ ہو کی جگہ نہ آتا, ہو نہ آتا, تو کیا ہوتا, ان اللہ کان توابا. اچھا اب انا اس کا اسم آ گیا, اب کیا چاہیے, اس کی خبر چاہیے. یہ پوری اس کی خبر. ہاں کانا کی وجہ سے, جو انا کی وجہ سے, انا کا اسم ہے نا. دیکھیں انا فیل والے اس میں کانا, وہ جو میں نے ٹیبل پڑھا تھا, ہاں وہ فیل نہیں, کانا جو ہے, کانا 2 طرح کا ہوتا ہے بیسیکلی. ابھی ہم نے فیل والا نہیں پڑھا, میرا نہیں خیال پڑھا تھا ہم نے. ٹیبل میں ہم نے اس میں تینوں سٹیٹس کو ہم نے ایک رکھا تھا, اس میں اسم فننا تھا نا, اسم یہ ٹیبل نہیں پڑھا تھا ہم کی. ہاں اس میں کہہ رہے ہیں, ہاں وہ نہیں, وہ اسمیہ والا ہی ہے. کانا ویسے فیل بھی ہوتا ہے. کانا کیا کہتے ہیں, کانا تاما, وہ ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے, ابھی اس کو چھوڑ دیں آپ.
تو یہاں پہ پھر کیا ہو گیا انہو کان توابن. اب اس کو کیسے کریں گے کان توابن؟ اب یہ بھی آپ کو دیکھیں، اب یہ دیکھیں آپ اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے. جو ہم نے جو پہلے گرامر پڑھی ہے نا، اب آپ کو وہ سمجھ آئے گی کہ اب کانا کا اسم کیا ہوتا ہے. کان اللہ، ہاں ہاں مرفوع ہوتا ہے. اچھا لیکن کانا جو ہے نا، کانا جو ہے وہ تھوڑا سا یونیک ہے. کانا جو ہے کبھی وہ فیل کے طور پہ بھی آتا ہے. یہاں پہ کیا ہے، کانا ایز اے، میرا خیال میں ایز اے فیل ہے، کیونکہ اس کا اسم تو آیا ہی نہیں ہے. اسم تو چھپ کے نہیں آتا نا. تو کانا کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ تھرڈ، پہلی والی، فرسٹ والی. کانا کے اندر وہی ضمیر ہے جو دخلا کے اندر تھی، جو فعلا کے اندر تھی، جو ضربا کے اندر تھی. تو کانا کا مطلب ہے ہونا، تو ہے وہ توابن. ہاں تو لیکن توابن جو ہے نا، یہ اصل میں جو ہے نا، لیٹ می سی، یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کیسے حل کیا. لیکن فی الحال ہم نے جو کانا پڑھا ہے نا، وہ توابن جو ہمیں شو کر رہا ہے کہ کان اللہ علیمن حکیمہ، تو یہ وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کانا کا اسم ہو گیا. لفظ اللہ، لفظ اللہ کانا کا اسم ہے جو کہ یہاں پہ محذوف ہے. محذوف ہے، دو طرح کا آتا ہے نا. اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی انہوں نے کیا اس کو کیا ہے اعراب میں. کانا، ہاں دیکھو انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں جملہ اسمیہ ہے. کانا و اسمہا المستتر، یعنی کانا جو ہے اور اس کا اسم چھپا ہوا ہے. تو اس کا اسم جو ہے وہ کون ہے؟ لفظ اللہ یا ہوا کی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے، ہوا کی ضمیر تو کانا کے اندر موجود ہے نا. اور آگے کیا ہے؟ توابن، یہ اس کی کیا ہے؟ خبر. اس سے پتہ لگا کہ کانا کیا، جلدی لاؤ نا بیٹا، ابھی تو ٹائم ہو گیا. تو اچھا اب اس کو جوڑ لیں. انہو کانا توابا بالکل علیحدہ خبر ہے، کیونکہ قرآن میں اس طرح یہ نا یونیورسل ٹروتھ کافی زیادہ آتے ہیں کہ توابن کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے واپس آنے والا. اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے تاب توبو، واپس آنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، یعنی وہ واپس آتا ہے. تو یہ اس کی فردر ڈیٹیل ہے. وہ انا کا اسم ہو گیا. ٹھیک ہے، کانا توابا ہے، یہ اس کی خبر ہے. کانا پھر علیحدہ بھی حل کرو گے نا. دیکھو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو پھر ڈیٹیل میں حل کرنا. ہاں کانا کا اسم چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، اور توابن اس کی خبر ہے. تو یہ سارا آپ کو ٹھیک ہے سمجھ. اب یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں ساتھ ساتھ، آپ چائے پیئے. وَإِذْ، اور جب، قَالَ رَبُّكَ، اب قالا کیا ہے؟ قالا ہاں ہے کیا؟ جملہ فعلیہ آ گیا. جملہ فعلیہ آ گیا، اور یہ کون سا ہے؟ پہلے والا ہے. قالا پہلے والا ہے. اصل میں یہ تھا قوالا، لیکن انہوں نے اس کو قالا کر دیا، آسان عربی کے لیے تھا، لیکن یہ ہے نمبر 1 ہی. تو قالا کہا اس نے، کس نے کہا؟ اب دیکھیں، اب یہ دیکھیں، اب یہ کالا جب آ گیا پہلے والا بلال بھائی، اب یہ اسم باہر مل گیا اس میں ظاہر، تو پھر تو ٹھیک ہے. نہ ملا تو ہم کہیں گے اس کے اندر ہے. کانٹیکٹ سے پتہ چل دے گا کہنے والا اس کا رابی ہے، اللہ ہے. لیکن یہاں پہ تو آ گیا رب کا، تمہارے رب نے کہا. تو یہ تمہارا رب کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، یہ ناؤن ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے. تو یہ اس کا فاعل ہو گیا، کہنے والا تمہارا رب ہے. آگے کیا ہے؟ للملائکتی. للملائکتی کیا ہے؟ للملائکتی کے ساتھ نہیں، لام کس لیے آتا ہے؟ للہ. ہاں حرف جر ہے، لیکن کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ للہ.
اللہ کے لیے, ہاں فور, تو کیا یہ چائے نہیں پیتے؟ تو کیا ترجمہ ہو جائے گا اس کا؟ للہ للملائکتی, فرشتوں کے لیے, یعنی فرشتوں کو کہا, فرشتوں کے لیے کہا تمہارے رب نے. کیا کہا؟ اب یہ آگے آئے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. انا کیا ہے؟ یہ انی کیا ہے؟ انا پلس یا زمین, ہاں میرے لیے کہا میں نے. یہاں پہ انا نہیں ہے, انا میں تھا انا آتینا, ہم نے کہا, یعنی اللہ جو رائل وی تھا کہ ہم نے کہا, جیسے جو نہیں ہوتا رائل وی, تو یہاں پہ انی ہے, کہا بے شک, ہاں بے شک میں نے کیا, جاعل فی الارض, جعل ہوتا ہے بنانا, بنانا یا کرنا, یا اسی طرح کے معنوں میں ہوتا ہے. جعل, جعل کا مطلب ہوتا ہے یا بنانا یا کرنا, یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا. تو جاعل فی الارض خلیفتن, جعل سے, یہ اس میں فائل ہے, ہاں یہ الگ ہے, یہ انشاءاللہ فیوچر میں آئے گا. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہیں پہ اس کو بریک کر دیتے ہیں آج, اگلی دفعہ سے اسی مثال کو کریں گے. لیکن آپ لوگوں کو آئی تھنک سمجھ آ گئی کہ 14 صیغے کیسے آتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا چیز, اگر آپ میری مانیں, باقی سارا حل ہو جائے گا, اس میں ظاہر اور ناؤن کو سمجھنے کی کوشش کریں, پہلا اور چوتھا, اور اس کے بعد اس میں ظاہر کس میں آئے گا اور کس میں جو ہے وہ پروناؤن اندر ہے. ٹھیک ہے, لیکن پریکٹس کریں بھائیو اس کی. یہ جو اذا جاء نصر اللہ ہے نا, اس کو جا کے نا آپ دوبارہ کتاب کے لکھ کے اسی کو حل کریں, دوبارہ حل کریں پورا. پھر اگر آپ کو کوئی گیپ نظر آتا ہے, اس پہ مارکنگ کی ہوتی ہے نا, یہ والا شیپ کیا جائے. جب ہم خود کرنے بیٹھتے ہیں نا تو وہ پھر یہ ذہن میں نہیں آتا, وہ تو پھر آپ اپنے مطابق کر رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا. چلو میں اس کو سیو کر, میں بنایا ہوا میرا جب بھی کوئی چیز بنی ہو او یار, اچھا اصل میں اس کو نکلوں نا تو یہ غائب ہو جاتا ہے. میں ابھی بس تھوڑی دیر پہلے اصل فل اسکرین میں کرو نا تو غائب ہو جاتا, دوسرے میں کرو تو نہیں ہوتا. ہاں چلے پوچھ لیا کریں ہم. چلے ٹھیک ہے بھائی, آن لائن والے جزاک اللہ خیر, آپ لوگ بیٹھے تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ادھر سے اللہ حافظ. کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اب ہم پہلے اس کی ریکارڈنگ بند کرتے ہیں. ریکارڈنگ بنا اچھا آپ کو میں کہتا ہوں, میں آپ کو ٹھیک ہے.